الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس کائنات میں ایک فطرت کا نظام رکھا ہے اور فطرت کے نظام کو ہدایت کے نظام کے تابع لانا اصل دین ہے۔ فطرت کا نظام ہے کہ بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور ایک آدمی ناخن کے بڑھنے سے اور بالوں کی کثرت سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے اور انہیں کٹواتا ہے، تو یہ اس نے فطرت کو عقل کے تابع کیا۔ اور ایک آدمی بال اور ناخن کٹواتا ہے اور سوچتا ہے کہ شریعت کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس نے فطرت کو شریعت کے تابع کیا اور اللہ کو یہی مقصود ہے۔ اس لیے جب تک انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، خارج کی تبدیلی عارضی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام حقیقت میں وہ اندر ہی کی تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں کہ اندر تبدیل ہو اور اس کے نتیجے میں ظاہر تبدیل ہو۔ اور اگر اندر تبدیل نہ ہو اور انسان میں حسد، کینہ، بغض، ریاکاری یہ سب جذبات قائم رہیں تو باہر کی تبدیلی کرائے کی سفیدی ہے، آج اتری کہ کل اتری۔ ظاہر میں کافر کو مارنا اور بت کو توڑنا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی ایسے ملیں گے جو اس مقصد کے لیے تیار، شرف اور شہادت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب ظاہر ہے۔ مندر کا توڑنا اور بت کا تباہ کرنا، اندر اس کے کیا ہے یہ وہ کھلے گا جب وہ تنہائی میں ہوگا۔ اور جس شخص کی تنہائی ٹھیک نہیں ہے وہ آدمی اللہ کی راہ نہیں پا سکتا، اگرچہ اللہ اسے 1000 سال کی عمر دے دے۔ انسان سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے، اور جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ تنہائی میں شرم و حیا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی ہے، اگر تنہائی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور تنہائی میں محبتیں ہیں تو لوگوں کے سامنے بھی اس کا اعتبار ہے، اور تنہا آدمی ہو جائے اور اپنے نفس کو فتح نہ کر سکے تو وہ آدمی اس قابل بھی نہیں ہے کہ شیطان سے لڑ سکے، کجا یہ کہ کفار سے لڑے۔ انسان کی تنہائیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ اس کا کیا مقام اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری تنہائی میں اللہ کا یہ مقام ہے، اللہ اپنی وحدانیت میں اس آدمی کا وہی مقام اپنے ہاں متعین کرتا ہے۔ اس لیے یہ قطعاً نہیں ہو سکتا
کہ تقدس اور بندگی کے دعوے کے ساتھ تنہائی کی گندگی جمع ہو جائے، یا یہ کر لے یا وہ کر لے، دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے۔ جمعہ کے دن فرض کر لیجئے ٹی وی پہ کرکٹ لگا ہوا ہے اور اس نے 12 سے 3 بجے تک دیکھنا ہے، تو اب یا وہ کر لے یا یہ نماز پڑھ لے، ایک ہی کام کرے گا نا، جو مرضی کرے۔ اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 13 برس تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سکھاتے رہے کہ تنہائی میں اپنے نفس پر قابو اور اپنی خواہشات کا صحیح استعمال، عقل، علم اور جنس، ان تینوں کا تنہائی میں صحیح استعمال۔ اور جب 13 سال میں ان لوگوں کی پریکٹس ہو گئی تو اب بدر کا معرکہ برپا ہوا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور رات کو دونوں طرف کی فوج نے پڑاؤ ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ فرماتے رہے، اور آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے، جگہیں دیکھی، اور ایک ایک جگہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ اور جب جنگ ہوئی تو اس کے بعد انہی مقامات پر ہم نے انہی کافروں کو مرے ہوئے پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کیوں تھے مدینہ منورہ سے؟ امت اس بات پر تقریباً اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کے اس بات پر متفق رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاری ضرب لگانے کے لیے نکلے تھے کفار مکہ کے اس قافلے پر جو ہجرت کے بعد انہوں نے تیار کیا تھا۔ اور سیرت کا یہ واقعہ یہ ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تو کفار مکہ کے لیے سخت شرمندگی کی بات تھی کہ ایک آدمی کو انہوں نے قتل کرنا تھا، وہ بھی ان کے ہاتھ سے بچ کے چلا گیا، اور کچھ لوگوں کو مارنا تھا، کچھ بھی تو نہیں کر سکے۔ تو اہل مکہ نے کہا کہ پیسے جمع کرو، تجارت کرو، اور جو اس کا نفع آئے اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے، اور اس اسلحے کے بل بوتے پر پھر اس کے بعد ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، مدینہ منورہ پر حملہ ہوگا۔ اور بہت بڑا قافلہ تیار ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کرنے آئے تھے عمرہ، اور وہ اپنے دوست کے ہاں ٹھہرے تھے، اور ان کا دوست بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا سعد اگر اس وقت جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جب قریش مکہ سردار سارے باہر ہوں گے تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے کسی طرح سعد کو اس وقت عمرے کے لیے لے کے جاؤں طواف کے لیے جب سردار سارے ادھر ادھر ہو چکے ہوں۔ اس کی سختی آنی تھی، اور وہ ٹھیک دوپہر کے وقت نکلا کہ دھوپ تیز ہے، سب لوگ چلے گئے ہوں گے، اور راستے میں ابو جہل مل گیا، اور ابو جہل نے اس دوست سے کہا، اس نے کہا یہ تم جانتے ہو سعد کو، یہ سارے لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہمیں بھاگنے کے بعد آئیں یہاں پہ اور ہمارے ہی دوستوں کے گھر رہیں اور بیت اللہ کے طواف بھی اس آزادی سے کریں، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور شرم کا مقام ہے، اور تم اس کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ سعد اپنے علاقے کا سردار، یہ وہ سب کچھ اس سے بات کہی۔ تو اس نے کہا اگر میرا زور چلتا تو میں اسے مکہ میں ہی داخل نہ ہونے دیتا۔ سعد رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ ہو گئے اور کہا چپ کر، تو میرے متعلق یہ کہتے ہیں، تو مجھے ہاتھ لگا کے تو دیکھو، تم جانتے ہو تمہاری تجارت کے راستے ہماری زمینوں سے گزرتے ہیں۔ اس پہ وہ جہل ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس دوست نے سعد سے کہا کہ سعد چھوڑو، ان کا تم بھی خاموش رہو،
میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے وقت یہ سنا تھا کہ یہ ابو جہل تمہیں بھی ایک دن میدان جنگ میں مروا دے گا. وہ اس نے سنا اور اس سے تو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے. اس نے کہا اوفو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ تو مارے جائیں. قریش مکہ نے اپنا قافلہ بھیجا اور 50 کروڑ کا سرمایہ بھیجا اور لاکھوں روپے اس پہ کما کر لائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ نے پروگرام بنایا اور آپ نے 2 صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ فلاں جگہ تک جاؤ اور کچھ نہیں کرنا, اور وہاں پر پہنچ کے مجھے اطلاع دو قافلے کے متعلق کہ کیا ہوا ہے. قافلے والوں کو ابو سفیان نے مکہ مکرمہ سے خط لکھ دیا کہ مجھے ڈر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو تم لوگوں پر حملہ نہ کر دیں, لہٰذا تم متبادل راستہ اختیار کر کے جدہ پہنچو اور جدہ سے مکہ مکرمہ آ جاؤ. یہ خط قافلے والوں کو ملا اور ظاہر ہے کہ کافر تھے, لیکن وہ سارے جغرافیائی اور سیاسی حالات کو جانتے تھے. انہوں نے اپنے قافلے کا رخ پھیر لیا. یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا, آپ نے انہیں منع کیا تھا کہ کچھ کرنا نہیں, محض مجھے اطلاع دینی ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے, یہ جمادی الاخری کا آخری دن تھا, شام کو چاند نظر آ سکتا تھا, اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک کافر کو دیکھا اور تیر چلا دیا. عمر حضرمی اس کا نام تھا, اور وہ مارا گیا اس تیر سے. اور وہ در حقیقت رجب کی پہلی رات شروع ہو چکی تھی. اب جب یہ اطلاع مکہ میں پہنچی تو انہوں نے سارا عرب سر پہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا اوفو, اب وہ پاک مہینے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آتے تھے اور جن میں جنگ کرنا منع ہے, انہوں نے ہمارے سردار عمر کو مار دیا. یہ دونوں آدمی مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں ڈانٹا. ان کا اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے, ہم نے تو جو انتقام ہمارا تھا, ہمارا خون کھول اٹھا ان کو دیکھ کے, اور ہم نے ایک تیر چلا دیا. عمر حضرمی کا قتل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجی کہ عمر حضرمی کا قتل ہم سے غلطی سے ہوا ہے, ہم پیسے دینے تیار ہیں, ہمیں پتا نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا, اور میں نے انہیں منع بھی کیا تھا. اس کے باوجود یہ لڑکے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. وہاں تو بہانا چاہیے تھا, وہ تو اٹھ کے آ رہے تھے. انہوں نے شعبان کا انتظار کیا, اور رجب کا پورا مہینہ, اور سارے عرب میں آگ لگا دی کہ یہ لوگ اتنے بددین ہو گئے ہیں کہ ان مہینوں کا احترام نہیں کیا جن مہینوں کا احترام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا تھا. اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جنگ شروع ہوئی, اور بدر میں یہ سارے کے سارے لوگ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس لیے تھے کہ اس قافلے کو پکڑیں اور اس قافلے کا مال اس پر قبضہ کر لیں, لیکن وہ قافلہ جدہ سے ہوتے ہوتے نکل گیا, اور انہوں نے اس پیسے سے اسلحہ بنایا سارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے. امت میں اکابر مفسرین اور محدثین اس طرف گئے. ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں, بر صغیر میں, قافلے کی بجائے بدر کے میدان میں ڈائریکٹ جنگ کرنے میں ان لوگوں کا نکلنا مدینہ منورہ سے یہ موقف غالباً سب سے پہلے شبلی نے پیش کیا ہے. اور شبلی نے سیرت میں اگرچہ لکھا ہے, اس کا اعتراف کیا ہے کہ پچھلی امت کے لوگ جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا قائل ہوں, اور پھر انہوں نے اپنے دلائل لکھے ہیں. اگرچہ ان دلائل پہ پہلے بحث ہو چکی تھی. اور ہوا یہ کہ شبلی نعمانی کے لکھ دینے کے بعد 100 سال تو گزر گئے. 1912 میں کہیں انہوں نے 13 میں یہ چیزیں لکھی تھیں. اب 2016 آ گیا. اس کے بعد اب تک آپ کی پوری امت بانجھ ہے. پوری امت میں سیرت پہ کسی نے اتنا کام نہیں کیا جتنا 1 صدی پہلے ہو گیا تھا, اور امید بھی نہیں ہے کہ اب قیامت تک کوئی ایسا آدمی آئے جو سیرت پہ کام کرے اور شبلی سے بے نیاز اس کے. شبلی نے ساری زندگی کی محنت اس پہ کی, اور انہوں نے بہت عمدہ چیزیں, بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, گرچہ ان کے پاس زیادہ کتابیں نہیں تھیں, مگر یہ کہ شبلی کے بعد
بعد اتنا کوئی محنتی پیدا ہوا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھ سکے، ہم مسلمانوں میں کوئی پیدا نہیں۔ امت پہ اتنا سخت دن ہم نہیں جانتے کہ 1500 سال میں کوئی آیا ہو۔ بغداد کا سقوط، اسپین کا ہاتھوں سے نکل جانا، اور 9/11 اور اس کے ہونے والے نتائج، پوری امت کے جتنے حادثات ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو سانحہ ہوا ہے، جس ایک دن کا مقابلہ 1400 سال کی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا، وہ دن تھا جس دن انگریزوں نے ہمارا نصاب تعلیم بدل دیا۔ اور نصاب تعلیم بدلنے کے بعد اب ہم تقریباً 80-90 سال کے بعد اس حالت میں کھڑے ہیں کہ ہمارے مدارس کے بچے اور یونیورسٹی کے گریجویٹس دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں مخلص ہے مگر عقل میں بات اس کے نہیں آتی، کہتا ہے سمجھاؤ۔ مدارس میں جو پڑھے لکھے ہیں ان میں شاذ و نادر کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے، مولویوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، دوسروں نے نظام تعلیم چھوڑ دیا، پوری امت کی لٹیا ڈبو دی۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے ان میں جو اس عرصے میں اٹھا ہو اور اس سے لوگوں کو سمجھایا ہو کہ یہ کدھر جا رہے ہیں اور کس نظام تعلیم میں۔ اس ایک فرد سے مراد قوت نافذہ ہے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ شبلی نعمانی نے یہ لکھا، شبلی چونکہ علی گڑھ کے تھے اور علی گڑھ کے مکتبہ فکر سے ان کا گہری وابستگی تھی، سر سید مرحوم کی آنکھیں دیکھے ہوئے تھے۔ شبلی کی اس تحریر کے بعد ان سے وہ چیز دہلی وہاں موجود ہی تھی۔ اور سیرت سرور عالم، کاش مودودی صاحب سیرت مکمل کر جاتے، اور کاش اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتا تو 2-3 جلدیں وہ اور لکھ جاتے۔ یاد رکھو، تعصب علم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو آدمی علم کی جستجو میں ہوتا ہے وہ اس سے ماورا ہوتا ہے کہ دیوبند میں کیا لکھا گیا اور بریلی میں کیا لکھا گیا اور علی گڑھ میں کیا لکھا گیا، وہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اور علم تعصب کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ تعصب بیک وقت علم اور جس جمہوریت کے یہ لاگ لاپتے پھرتے ہیں نا، دونوں کا دشمن۔ علم کا اس طرح دشمن ہے کہ ایک آدمی تحقیق کے بعد جانتا ہے کہ میرا مکتبہ فکر اس کی فکر یہ ہے اور تحقیق سے چیز اس کے برعکس ثابت ہوتی ہے۔ تعصب اپنے مکتبہ فکر کا حرام ہے جو کبھی اپنی تحقیق کو ظاہر کرے اور کبھی کسی دوسرے کا نام بھی لے جائے۔ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مخالفین کی تحقیق ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود تعصب اور انا نام نہیں لینے دیتی۔ اور جس ملک میں تعصبات میں قوم فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہو، جس ملک میں لوگ خاندانی نظام میں بٹے ہوئے ہوں، جس ملک میں ذات پات کے نظام پہ بٹے ہوئے ہوں، وہاں جمہوریت کیسی ہے اور کون کس کو ووٹ دیتا ہے؟ حق کو تھوڑے ہی ووٹ پڑتے ہیں، وہاں تو ووٹ پڑتا ہے تعصب کے ساتھ کہ میرے آباء و اجداد اور میرے مفاد کس پارٹی سے وابستہ ہیں۔ ان حقائق کو لوگ بھول چکے۔ اس لیے مولانا مودودی صاحب نے جو سیرت کی 2 جلدیں لکھی اور نعیم صدیقی صاحب مرحوم وغیرہ نے اس کو لکھا اور اس کو مرتب کیا، تفہیم سے یہ چیز شبلی سے مودودی صاحب اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے، ڈاکٹر صاحب کمال کے خطیب تھے، انہوں نے ہمیشہ اس بات کو بتایا اور آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ فکر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جو نکلے تھے تو بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے نکلے تھے، جبکہ امت کا پچھلے لوگوں کا موقف یہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے لیے نکلے تھے کہ اس قافلے پر شب خون مارا جائے اور ان کی دولت کو قبضے میں لے لیا جائے، کیونکہ یہ جا کر اس پیسے کو مکہ میں ہمارے خلاف استعمال کریں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے کچھ کہا نا تو تمہاری تجارت کے قافلے بند ہو جائیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے سورہ قریش میں فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور اللہ نے قریش کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے کہ وہ 2 سفر کریں، ایک سفر کریں شام کا گرمیوں میں اور ایک دوسرا سفر کریں وہ سردیوں میں، اور اللہ نے کہا کہ اطعمہم من جوع، اور اللہ نے بھوک میں انہیں کھانا دیا اور بھوک کو ان کی دور کیا
تو بھوک ان کی پیسے سے دور ہوئی، وآمنہم من خوف، اور اللہ نے خوف سے امن دیا۔ یہ احسانات جو اللہ نے گنوائے ہیں در حقیقت اس سرمائے کے مرہون منت ہے جو سرمایہ، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی کہ اس قریش کے معاشی ذرائع کیا ہیں۔ چنانچہ جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے مکہ والوں نے اب مرتے تھے، اس قدر شدید قحط تھا، بارش ہوئی نہیں، فصلیں اگی نہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم جانوروں کی گندگی ڈھونڈتے تھے، اس گندگی میں کوئی گندم کا ثابت دانہ مل جاتا تھا تو اسے ہم کھا لیتے تھے، ہم تو مرتے تھے۔ اور حتیٰ کہ ان بے شرموں نے پھر خط لکھا، شرم اب یہاں آتی ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات کہی ہے، یہ اپنے کمرے میں لکھ کے لگا لے آدمی اور روز اسے پڑھے تاکہ عقل ٹھکانے رہے۔ آپ نے کہا زندگی میں کسی سے اتنی شدید محبت نہ کرنا کہ تمہیں اپنے محبوب کو ٹوکنا پڑے تو ٹوک نہ سکو، اور کسی سے اتنی شدید نفرت بھی نہ کرنا کہ اس سے کام پڑ جائے تو منہ نہ لگ سکے۔ ون درمیان میں رہ، محبتیں اور نفرتیں ان کا اپنا اپنا مقام ہے۔ انہوں نے اتنی نفرت کی، اب مرنے لگے تو خط لکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ بحرین والے مسلمان ہو گئے ہیں اور اس کے حاکم کو کہیں کہ ہماری کھانے کا کچھ بندوبست کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یمامہ خط فرمایا، فوراً بھیجو مکہ مکرمہ میں یہ چیزیں، اور مکہ مکرمہ میں گندم پہنچی تو ان کی جان میں جان آئی۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے ہیں تو ایک دن غصے کے عالم میں ارشاد فرمایا قریش کو دیکھ کے اور ان کے گھوڑوں کو اور خالد بن ولید کو لڑائی کی تیاریاں دیکھ کے آپ نے کہا کہ قریش مکہ تم کنگلے ہو گئے ہو، تمہیں کنگال کر دیا ہے جنگی اخراجات نے، اور تم تباہی اور فقر و فاقے کے دھانے پہ پہنچ گئے ہو اپنی قوم کو اسلحے کی دوڑ میں لگا کے، اور اس کے باوجود تم سے لڑنے کو تیار ہو۔ اللہ کی قسم اگر اب جنگ چھڑی نہ تو میں اس طرح تمہیں پیس کے رکھ دوں گا۔ اور آپ نے ایک ہتھیلی پہ دوسری ہتھیلی کو مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قوموں کی معاشی حالات وابستہ ہوتے ہیں، معاشی طور پہ اگر یہ مستحکم نہیں ہوں گے تو لڑائی میں نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے امت کا موقف یہ رہا، اور شبلی نعمانی وغیرہ نے جو تاریخ میں اس طرح سے کیا ہے وہ ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ سب کچھ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو بڑے کھلے دل سے پڑھنا چاہیے، تعصبات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ ہمیں شبلی نعمانی مرحوم کی بات سے نہ اختلاف سے ہی نہ کوئی مانے نہ مانے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ کفر اور اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، یہ لوگوں کی تحقیق کے میدان ہے، اپنی اپنی تحقیق ہے، اس سے برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ لکھا، لیکن یہ اصول عقائد بظاہر ہے کہ نہیں چلتا۔ اب کل کوئی عقیدے میں کہہ دے کہ میری تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ ہیں ہی نہیں معاذ اللہ، تو اس کی تو تحقیق نہیں مانی جا سکتی، مگر تاریخ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا تو رہے تھے اس طرف، اور راستے میں پہنچ کے پتا چلا کہ قریش کا قافلہ نکل گیا، اور دوسری طرف قریش مکہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے پہلے رکے اور آپ نے کہا یہاں پر لڑائی ہوگی، اور آپ نے فوج کو اترنے کا حکم دیا۔ فوج اتری اور لوگوں نے اپنے ٹھکانے سنبھالے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا کہ پانی کے چشمے جتنے پانی کے سورسز ہیں اپنے قبضے میں لے لیں، اور پانی کے سورسز قبضے میں لے لیے گئے، اور 12 افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا قریش مکہ کہاں پہنچے ہیں، کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں، کتنا کھانا کھاتے ہیں، کون کون سردار ہے، یہ سب جاسوسی کر کے عشرہ مبشرہ میں سعید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے رپورٹ پہنچائی، اور تھوڑی دیر میں سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور ان کا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے میدان جنگ کا انتخاب فرمایا ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری اپنی رائے ہے۔ ان کا پھر اللہ کے رسول میں آپ سے عرض کروں اگر رات کو بارش ہو گئی تو یہ آپ نے جو پختہ زمین چنی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، یہ کیچڑ بن جائے گی، ہم لوگ لڑ نہیں سکیں گے، پاؤں جمیں گے نہیں، اور اگر اس سے ہم آگے جائیں تو ریت کا ایک مقام ہے، اگر بارش ہو گئی ریت جم گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہ جمی تو اتنی بھی کچی نہیں ہے کہ لڑا نہ جا سکے، اگر آپ اس مقام پہ چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی تنقید نہیں سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کی
روش کوئی قائم نہیں رکھی، بالکل یہ نہیں فرمایا کہ میں مذہبی لحاظ سے کیا ہوں اور کیا نہیں ہے. بات معقول تھی. سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جو سعد کہتے ہیں وہ زمین لے لی جائے اور اس زمین کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے عظمت کہ آدمی اپنا منصب، اپنا مقام، اپنا عہدہ، پیسہ، ان سب چیزوں کو ہٹا کر بات کی معقولیت پر غور کرے کہ کسی کی بات میں وزن کیا ہے، کسی کی بات میں معقولیت کیا ہے. اس سے کیا بحث ہے کہ بیٹا ہے، چھوٹا ہے، لہذا رائے صحیح دے رہا ہے تو بھی نہیں ماننی کیونکہ چھوٹا ہے. اس سے کیا بحث ہے کہ کچھ کے ذات کا میراثی ہے اس لیے صحیح بات کہہ رہا ہے تو بھی نہیں ماننی. اس میں کیا بحث ہے بھیا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں اور میرے پاس 50 کروڑ ہیں تو لہٰذا عقل بھی میری ہے. ایسے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم باتوں کی معقولیت پر غور کریں اور معقول بات کہیں سے بھی آئے اسے اپنا گوہر اور اپنا مال اور اپنی چیز اور اپنی عزت سمجھ کے قبول کر لینا چاہیے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا کردار تھا، انشاءاللہ پھر بات کریں.